نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين وأزواجه المطهرات وعلماء ملته وشهداء محبته وأولياء أمته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة لسوقا ياتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى اهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فقول لهم اہلوہم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فیقولون وانتم اللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، رواہ مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک بازار بنایا ہے، بازار جہاں اہل جنت ہر جمعہ کو آئیں گے، جنتی لوگ ہر جمعہ کو جس بازار میں آئیں گے تو ان کے چہرے اور ان کے کپڑوں میں شمال کی ہوا بھر دی جائے گی تو ان کا حسن اور جمال اور زیادہ ہو جائے گا، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے اس حال میں کہ ان کا حسن زیادہ ہو چکا ہے، ان کا جمال بہت ہے۔ ان کے گھر والے انہیں کہیں گے واللہ ہمارے بعد تمہارے حسن میں اور جمال میں اور اضافہ ہو گیا، تو لوگ کہیں گے واللہ تم بھی ہمارے بعد حسن اور جمال میں بہت آگے ہو گئے۔ یعنی جنت میں ایک بازار ہے، یہ بازار کاروبار خرید و فروخت کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اہل جنت کی ملاقات کے لیے ہوگا۔ خرید و فروخت تو ہے نہیں، وہاں کیا چیز خریدے گا؟ بازار ہے اور آپس کی ملاقات کا اور اللہ تعالیٰ کے رب کے دیدار کا۔ سارے جنتی وہاں جمع ہوا کریں گے اور وہاں سودے تو ملیں گے مگر دیدار یار کے سودے ہوں گے، حضور کا دیدار، صحابہ کا دیدار، بلکہ رب العالمین کی ملاقات و دیدار۔ وہ جمعہ کا دن ہوگا، ہفتہ کا دن، وہاں جمعہ سنیچر نہیں ہے بلکہ مقدار بتائی گئی ہے ہفتہ بھر کی مقدار، کہ یہاں جس طرح ہفتہ کی مقدار ہے کہ 24 گھنٹے کا ایک دن ہے، اور پھر اس طرح 7 گزر جائے تو پھر ایک ہفتہ پورا ہوتا ہے، ایک مقدار بتائی ہے کہ وہاں اس مقدار پر جمعہ آئے اور اہل جنت اس بازار میں تشریف لے آئیں گے، اور وہاں ایک بازار میں جائیں گے تو ایک ہوا چلے گی، شمال کی ہوا، جو ان کے کپڑوں اور ان کے چہروں کو بھر دے گی۔ اتر کی جو ہوا ہوتی ہے وہ جو ہے بڑی سدا بہار ہوتی ہے اور اس میں سکون اور لطف ملتا ہے، مانسون ہوتا ہے نا بھائی، جس کو ہم لوگ مانسون کہتے ہیں۔ اتر شمال کی جانب سے چلنے والی ہوا بڑی لطیف ہوا ہوگی جو ان کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، ان کے چہرے اور ان کے کپڑوں کو خوشبو سے بھر دے، اس میں اس ہوا میں مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو ہوگی، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آقا فرماتے فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، وہ جتنے لوگ بازار میں اہل جنت جمع ہیں مرد حضرات، تو پھر ان کا حسن و جمال اور بڑھ جائے گا اور حسین ہو جائیں گے۔ پھر اپنے گھر پہ لوٹیں گے تو گھر پہ ان کے جو بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، اس سے پتہ چلا کہ بازار میں صرف مرد جمع ہوں گے اور عورتیں
وہاں ہوگی، وہاں بھی انہیں الگ رکھا گیا ہے، خلط ملط نہ ہو۔ تو یہ ہوا جو انہیں ملی ہے تو وہ گھر والے اس سے محروم نہ ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی وہ ہوا پہنچا دے گا۔ یہ بازار میں انہیں جو لطف مل رہا ہے صحابہ حضور کا اور اہل جنت کا دیدار ہے، تو وہ ساری چیزیں ان گھر والوں کو اللہ ان کے محل اور گھر میں دے گا۔ اب یہ لوگ جب جنت کے بازار سے لوٹ کے اپنے گھر جائیں گے تو آقا فرماتے ہیں فیقولون لہم اہلہم، ان سے ان کے گھر والے کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے بعد تو تمہارا حسن اور زیادہ ہو گیا، گئے تھے تو اتنے حسین نہ تھے حسین، مگر جب لوٹے ہو اور زیادہ حسین ہو گئے۔ تو پھر وہ لوٹنے والے اہل جنت مرد کہیں گے واللہ ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم جب واپس آئے تو تمہارا حسن بھی زیادہ ہو گیا۔ حسن میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس ہوا اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے اس سے حسن بڑھتا رہے گا، اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اور آگے حدیث آ رہی ہے سب سے ملاقات ہوگی جمعہ کے دن، صحابہ سے ملاقات، آگے حدیث آ رہی ہے۔ وہاں کوئی کریم لگانے کا نہیں ہے کہ چلو بازار میں جانا ہے تو تھوڑا فیئر اینڈ لولی لگا لیا، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جنتی ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے ایک دوسرے میں حسن بڑھ جاتا۔ وہ تو کم نصیب تھا کبھی نہ نیچری جس نے جنت کا طنز کیا تھا اور کہا تھا ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہیں۔ ابو لالا مودودی، ارے بھائی تمہارے لیے ہے ہی نہیں، یہ جنت کی چیز میں فنا ہے کیا؟ جنت کی چیز میں بڑھاپا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے جنت بنائی اسے زمانے ہو گئے تو اب حوریں بوڑھی ہو گئی، ایسا ہے نہیں ہے، مگر اس نے دنیا پہ طنز کرتے ہوئے کہا تھا ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہیں۔ تمہارے لیے نہیں ہے، الحمدللہ اہل جنت کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہے۔ تو یہ حسن و جمال میں اضافہ ہوگا۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ على صورۃ القمر لیلۃ البدر ثم الذين يلونه كاشد كوكب درج في السماء اضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم من الحسن يسبحون الله بكرة وعشيا لا يسقمون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخوطون آنيتهم الذهب والفضة ومشاتهم الذهب ووقود مجارهم الألوة ورشحهم المسك على خلق رجل واحد على صورت ابیہم آدم 60 ذراعا فی السماء متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی وہ جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار ہوں گے۔ یہ انبیاء کی جماعتیں ہوں گی۔ کن کی؟ انبیاء مرسلین اعظام کی جماعتیں ہوں گی۔ پہلی وہ جماعت جو جنت میں داخل ہوگی علی صورت القمر لیلۃ البدر، وہ 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین چہرے والے ہوں گے۔ پھر ان کے بعد جو جائیں گے اشد کوكب درج فی السماء اضاء، وہ اس چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہیں جو آسمان کو چمکا رہا ہے۔ کوكب درجی یعنی چمکدار ستارہ۔ وہ کون سا؟ چاند کے بازو میں جو ستارہ ہوتا ہے وہ۔ دوسری یہ کون ہوں گے؟ یہ صحابہ، یہ صالحین، امت کے پرہیزگار، اور ان لوگوں میں سرکار بغداد بھی ہیں، سرکار اجمیر بھی ہیں، مشائخ ماریرہ بھی ہیں، مشائخ کالپی ہیں، مشائخ بلگرام ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء بھی ہیں، محبوب الہی بھی ہیں، حضرت علاء الدین صابر کلیری بھی ہیں، امیر خسرو بھی ہیں۔
بایزید بستامی بھی ہے، ابو الحسن خرقانی بھی ہے، جنید بغدادی بھی ہے، سراج السالکین سید الطائفہ جناب جنید ہے، حضرت سری سختی بھی ہے، معروف کرخی بھی ہے، داؤد طائی بھی ہے، حبیب اجمی بھی ہے، حسن بصری بھی ہے۔ یہ وہ ہوں گے کہ جو ستاروں کی طرح جن کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ آقا فرماتے قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان کے دل ایک آدمی کی طرح ہوں گے، ان کے درمیان نہ اختلاف ہوگا نہ حسد اور بغض ہوگا۔ ایک آدمی جب ہوتا ہے، تنہا آدمی ہوتا ہے تو کیا خود سے لڑتا ہے؟ میں خود سے لڑوں گا؟ How can I fight with myself؟ میں اپنے آپ سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ ایک آدمی اس کے خود کے اندر کچھ جھگڑے اختلاف کا امکان نہیں ہوتا۔ آقا فرماتا ہے وہاں جتنے لوگ ایک آدمی کی طرح ہے کہ کسی کے دل میں کسی کا اختلاف اور حسد نہیں ہے۔ اکیلے آدمی ہوتا ہے، نہ کسی لڑتا ہے، نہ اکیلا کسی اختلاف حسد بغض کے لیے دوسرا ہونا چاہیے۔ اکیلا آدمی کچھ نہیں کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان میں سے سب اہل جنت علی قلب رجل واحد، ایک آدمی کے دل پر ہے، ان کے درمیان نہ اختلاف ہے نہ بغض و حسد ہے۔ لکل امرئ منہم زوجتا، ان میں سے ہر جنتی کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی دو حوریں بیویاں ہیں۔ حور العین، بڑی بڑی آنکھوں والی۔ عورت کی آنکھیں بڑی ہوں تو حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورت اگر بڑی آنکھوں والی ہو حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو پھر جنت کے حوروں کے حسن میں سے ایک کیا ہے؟ من الحور العین۔ حور العین کا مطلب بڑی آنکھوں والی حور۔ یہ بڑی آنکھوں والی، ان میں سے ہر آدمی کے لیے یہ دو بیویاں ہوں گی۔ اور خادمہ الگ ہے، خادمہ الگ ہے۔ ذالکا بما آمنتم باللہ ورسولہ، یہ بدلہ ہے کہ تم اللہ رسول پہ ایمان لے آئے تھے۔ لکل امرئ منہم زوجتان، ان میں سے ہر آدمی کے لیے دو بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے بیویاں ہیں۔ وہ کیسی ہے؟ یرا مخ سوقہن من وراء العظم واللحم من الحسن، کہ ان کے پنڈلیوں کا گودا، ان کے پنڈلیوں کے اندر کا حصہ ہڈیوں اور گوشت سے ان کے حسن کی وجہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اتنا حسین ہے، اتنا حسن ہے کہ دنیا میں اگر اندر کا حصہ باہر سے دکھتا ہو تو یہ عیب ہے، آدمی تنفر محسوس کرتا ہے۔ وہ ایسا نہ ہوگا، بالکل کاش کی طرح، اور وہ حسن کی دلالت ہوگا کہ اندر ان کے جسم میں ہڈی اور گوشت کا حصہ ہے، وہ حسن کی وجہ سے ایسے ہی دیکھا جا رہا ہے، کانچ سے زیادہ صاف و شفاف۔ ان کے حسن کے لیے من سوقی مخ سوقہن، ان کے پنڈلیوں کے اندر کا حصہ ہڈیوں اور گوشت میں سے، ان کے پنڈلیاں کے ہڈی اور گوشت ان کے حسن کی وجہ سے ظاہر میں دکھتا ہوگا۔ کیا ہوں گی؟ یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، صبح شام اللہ کی تسبیح بولتی ہوں گی، صبح شام اللہ کی تسبیح بولتی ہوں گے۔ ان کی خوراک یہی، ان کی غذا یہی ہے۔ جب بھی جنتی ملے گا اپنی حور جنتی بیوی سے تو وہ کہے گی سبحان اللہ بکرتم وعشیا، الحمدللہ الذی خلقنا لک، الحمدللہ الذی احیانا لک۔ اے ہمارے جنتی شوہر، اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں تمہارے لیے بنایا اور تمہیں ہمارے لیے بنایا۔ جب جنتی ملے وہ حور اللہ کی تسبیح بول رہی ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ اللہ کی صبح شام تسبیح بیان کری ہے، لا یسقمون، نہ بیمار ہوتی ہیں، ولا یبولون، نہ پیشاب پاخانہ آتا ہے، ولا یتفلون، نہ ناکوں سے کوئی چیز نکلے، ولا یمتخون، نہ ریخ نکالے، نہ کھنکار نکالے، یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، نہ پسینہ، نہ تھوک ہے، نہ ان کا جو ہے جسم سے بلغم نکل رہا ہے۔ آنیتہم الذھب والفضہ، ان کے برتن سونے و چاندی سے ہے۔ ارے ان کی جو کنگھی ہے امشاتہم الذھب، وہ بھی اللہ نے سونے کی بنائی ہے۔ بال سنوارنے کی کنگھی
وہ تو صرف سنوارنے کے لیے، وہ بال الجھیں گے ہی نہیں، مگر سنوارا جائے گا۔ امشاتہم الذھب، ان کی کنگھیاں سونے کی ہے، وقود مجارہم، اور ان کے انگیٹھی کا جو ایندھن ہے وہ خالص مشک ہے، عود ہے۔ انگیٹھی جلائی جاتی ہے تو کیا جلاتے ہیں ہم لوگ؟ کوئلہ جلاتے ہیں نا بھائی، آگ جلانے کے لیے کیا اس کا ایندھن کیا ہے؟ کوئلہ ہے۔ لکڑی جلاتے ہیں، تختہ جلاتے ہیں، کوئلہ جلاتے ہیں، مگر آقا فرماتے ہیں ان کی انگیٹھی کا ایندھن خالص عود اور مشک ہے، خالص عود ہے۔ ورشوم المسک، اور اس کے اندر سے جو خوشبو نکلتی ہوگی بغیر دھواں کے وہ خوشبو مشک کی ہے، بغیر دھواں کی خوشبو نکلتی ہوگی۔ وہاں انگیٹھی کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ سب اللہ نے حسن کے لیے بنایا، یہ سب جو ہے اللہ نے حسن کے لیے بنایا ہے۔ الا خلق رجل واحد الا صورت ابی ہے، سب لوگ ایک آدمی کی صورت یعنی اپنے باپ ابراہیم کی صورت پہ ہوں گے۔ 60 ذراعا فی السماء، یعنی اونچائی میں 60 گز، کتنے؟ 7 ہاتھ، مگر وہاں 7 ہاتھ حسن میں اضافہ کرے گا، ایسا نہیں۔ یہاں ہم لوگ جس لیول سے لے رہے ہیں 5 فٹ 6 انچ، کتنا؟ 5.5 فٹ، مگر وہاں سب اہل جنت اپنے باپ جناب آدم کے قد پر 60 ہاتھ 60 ذراع ہوں گے، اور یہ لمبائی ان کے حسن میں کمی نہ کرے، بلکہ یہی ان کے جسم کا 60 ہاتھ ہونا ان کے حسن میں اضافہ بن جائے گا۔ اللہ اللہ، کیوں؟ آقا فرماتے ہیں الا صورت ابی، اپنے باپ جناب آدم کی صورت، اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو 60 ہاتھ، 60 ذراع، 7 ہاتھ، ذرا ہاتھ سے لے کر کونیوں تک ذرا کہتے ہیں۔ وہ کلبہم باسط ذراعہ بالوسیط، سورہ کہف میں ہے ان کا کتا کونیاں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے دروازے پر، ذرا۔ اب صاحب ایک ہی عمر کے آگے عمر والا بھی آ رہا ہے، ایک ہی قد، ایک ہی زبان، اور ایک ہی سب کی بول چال۔ وَتَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَام، اور وہ آپس میں جب ملیں گے تو ایک دوسرے کے ملنے کا جو کلام ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سلام ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَام، اور اہل جنت جب ملیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے سلام۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جب ملاقات سے جدا ہوں گے تو ان کا آخری کلام ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ان کی باتیں ہوں گی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ آپس میں ملاقات کا سلام، اور سب کی ایک ہی زبان عربی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ بھلے ہی ہم کو کچھ نہیں آتا ہے، ابجد حوض ہوتی پتہ نہیں ہے، الف با تا سا پتہ نہیں ہے، مگر ایمان کے بدلے اللہ وہاں سے وہاں صرف عربی ہوگی۔ عربی اللہ کی زبان ہے، رسول اللہ کی زبان، اہل جنت کی زبان ہے۔ میں اس کے تعلق سے کافی فضیلتیں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عربی کے تعلق سے اہل جنت کی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے۔ دنیا کے ساری زبانیں الٹے سے شروع ہوتی ہے، عربی سیدھے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک آدمی کی صورت پر، اخلاق پر، علی صورت ابی میں اپنے باپ آدم کی صورت پر 60 ذراع اور 7 گز۔ اللہ اللہ، تو وہ جنت کی حوریں ہیں، لا یسقمون ولا یبولون، جو نہ بیمار پڑے، نہ پیشاب پاخانہ آئے، نہ ناک سے کچھ مادہ نکلے، اور نہ وہ بلگم نکالے، کھنکار نکالیے، کچھ نہیں ہے، بلکہ خالص۔ اب وہ جو کھائیں گے پئیں گے تو جائے گا کہاں؟ آگے حدیث آ رہی ہے، ان جابر قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الجنت یاکلون فیہا ویشربون ولا یتفلون ولا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون قالوا فما بال الطعام یا رسول اللہ قال جہشا ورشح ورکرشح المسک یلہمون التسبیح والتحمید کما تلہمون النفس، رواہ مسلم۔ حضرت جابر سے روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کھائیں گے بھی اور پیئیں گے بھی، بھوک کو پیاس تو لگے گی نہیں؟ آقا فرماتے میری حوض سے ایک قطرہ پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، لم یزما بعدہ ابدا، کبھی پیاسا نہ ہو، مگر لذت کے لیے کھایا جائے گا۔ بھئی بھوک نہیں ہوتی ہے تب بھی ہم کھاتے رہتے ہیں نا بھئی کچھ نہ کچھ چیزیں، لذت کے لیے شربت پی لیا، پانی کی پیاس نہیں لگی پھر بھی پی لیا، بھوک نہیں لگی ہے ہمیں مگر پھر بھی جو ہے ہم کوئی ایسی چیز دکان سے کھا لیتے ہیں، کوئی میٹھا ہے سویٹ ہے لذت کے لیے، اللہ اللہ۔ آقا کہتے ہیں اہل جنت کھائیں گے اور پیئیں گے، اس کے باوجود نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب پاخانہ کریں گے، نہ ناک جھاڑیں گے، ناک بھی نہیں جھاڑیں گے، کھائیں گے پیئیں گے اس کے باوجود نہ پیشاب نہ پاخانہ، نہ جو یہ تھوکیں، نہ پیشاب پاخانہ نہ تھوکیں، نہ ناک جھاڑیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا فما بال الطعام یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ کھانا کہاں جائے گا؟ جو کھاتے ہیں تو وہ نکلے گا کیسے؟ آقا فرماتے ہیں جو شاء وہ ڈکار لیں گے، ڈکار آئے گی، مگر ایک حدیث میں فرمایا ان کی ڈکار میں گھن نہ ہوگی۔ یہاں کوئی آدمی آواز سے ڈکار کرتا ہے تو پھر اس سے بدبو بھی آتی ہے، کھانے کی اسمیل آتی ہے، مگر وہ ڈکار کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ہاں وہ جو ہے ان کے ڈکار کریں گے، اور ان کی ڈکار کیا ہوگی؟ ڈکار آقا فرماتے ہیں ورشہن، اور ان کا پسینہ ہوگا، ڈکار آئے گی اور پسینہ ہوگا، کا رشح المسک، مسک کی خوشبو کی طرح، یعنی جو کھائیں گے وہ ڈکار سے صاف ہوگا، جو پیئیں گے وہ مسک کی طرح پسینہ نکلے گا، مسک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے فرمایا ڈکار اور مسک کی طرح پسینہ کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں یلہمون التسبیح والتحمید، پھر وہ اللہ کی حمد اور تسبیح ان کے دل میں ڈالی جائے گی جیسے تم سانس لیتے ہو۔ آدمی جب ڈکار لیتا ہے تو ڈکار میں سانس ہوتی ہے تو ہوا باہر نکلتی ہے تو اسے بدبو آتی ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آقا فرماتے ہیں یہاں سانس میں اللہ نے تسبیح اور حمد ڈال دی ہے۔ وہ سانس لیتے ہیں تو حمد کر سکتے ہیں، ہم سانس لیں تو بول نہیں سکتے ہیں، سانس نکالیں تب بھی بول نہیں سکتے ہیں، مگر اہل جنت سانس لیں گے تب بھی حمد کریں گے، سانس نکلے گی تب بھی حمد کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں ڈکار لیں گے تو پھر اس سے بھی اللہ کی حمد و تسبیح کی آواز آئے گی، اللہ کی حمد اور تسبیح کی آواز آئے گی۔ ذالک بما آمنتم باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے تھے۔ اللہ اللہ۔ ایک حدیث سن لیں، ان ابی سعید ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يدخل الجنہ ینعم ولا یباس ولا یبلا ثیابہ ولا ینفع شبابہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جنت میں داخل ہوگا ہمیشہ خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے، ولا یفنا شبابہ، نہ ان کی جوانی ڈھلے گی، نہ بوڑھے ہوں گے نہ کپڑے خراب ہوں گے۔ وہاں ایسی چیز ہے گرد غبار اڑتا ہی نہیں ہے، وہاں گرد بھی اڑے گا تو زمین زعفران کی ہے، جسم پہ اڑے تو کپڑا اچھا ہو جائے۔ یہ جو ہے آقا فرماتے ہیں جنت والے جب پہنچ جائیں گے ینعم ہمیشہ خوش رہیں گے اور کبھی غمگین نہ ہوں گے، ولا یبلا ثیابہ، نہ ان کے کپڑے بوسیدہ ہاں، ولا یفنا شبابہ، نہ ان کی جوانی ڈھلے گی اور تازہ ہوتے جائیں گے۔ ان ابی سعید و ابی ہریرہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینادی مناد ان لکم ان تصیحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم تحیوا ولا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ دونوں روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں پکارنے والا پکارے گا، اے جنتیوں مبارک ہو، اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی تمہارے قریب بیماری نہ آئے گی۔ کہ اب تمہیں یہاں شوگر کا خوف ہو، ڈائبٹیز کا خوف ہو، کہ کورونا وائرس کا خوف ہو کہ کروڑوں ہیں تو کوئی وائرس لگ جائے، یہاں نہ وائرس، نہ کینسر، نہ ٹی بی، نہ اور کوئی دنیا کے مرض کی طرح مرض ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اے اہل جنت تصیحو، تمہارے لیے اللہ نے اب یہ بنا دیا ہے کہ ہمیشہ تم تندرست اور جوان رہو گے، ہمیشہ صحت مند رہو گے، فلا تسقموا ابدا، اب کبھی تم بیمار نہ پڑو گے، وَإِنَّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے رب نے لکھ دیا ہے تحیوا فلا تموتوا، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تمہارے لیے رب نے لکھ دیا ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشُبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا، اور تمہارے لیے رب نے لکھ دیا ہے کہ جوان رہو گے، بڑھاپا تمہارے قریب نہ آئے گا، بڑھاپا تمہارے قریب نہ آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا، اور رب نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے تم ہمیشہ خوش رہو گے، غم تمہارے قریب نہ آئے گا، غم تمہارے قریب نہ آئے گا، ہمیشہ خوشی ہے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی خوشخبریاں اور آخرت میں بھی انہیں اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے گا، اور یہی خوشخبریاں ہیں اللہ کے وہ اب کبھی بھی بوڑھے نہ ہوں گے، بیمار نہ ہوں گے، مریں گے نہیں، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اللہ ذالک بما آمنت باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ آخری حدیث سن لو، سنا دو۔ ان ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل الجنت یتراؤون اہل الغرف من فوقهم كما تتراؤون الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق والمغرب التفاضل لتفاضل ما بينهم قالوا یا رسول اللہ تلك منازل الانبیاء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی لوگ اپنے اوپر والے لوگوں کو، جنتی لوگ اپنے اوپر کے درجے والے لوگوں کو، جو جنتی نیچے والے درجے میں ہیں وہ اپنے اوپر والے درجے والے لوگوں کو اس طرح دکھائیں گے جیسے تم لوگ مشرق یا مغرب کے افق میں چمکنے والا تارا دکھاتے ہو۔ دکھاتا ہے دیکھو وہ سورج، وہ چاند رہا، دیکھو وہ فلاں تارا، وہ فلاں تارا۔ آقا فرماتے نیچے درجے والے لوگ اپنے لوگوں کو اوپر والے درجوں کو اشارہ کر کے دکھائیں گے، دیکھو وہ ابو بکر صدیق رہے، وہ فاروق اعظم رہے، ہماری مائیں بہنیں ہوں گی وہ کہیں گی دیکھو سیدہ فاطمہ وہی رہی ہیں، وہ دیکھو حضرت جویریہ، وہ سیدہ عائشہ ہے، وہ حضرت اسماء، وہ جناب خدیجہ ہے۔ جس طرح دنیا میں تم آسمان میں نکلنے والے چاند اور ستاروں کو دکھاتے ہو، وہ چاند نکلا، وہ ستارہ نکلا، ایسے ہی جنت کے نیچے درجے والے اپنے لوگوں کو دکھائیں گے وہ محل ابو بکر کا ہے، وہ محل مولا کائنات کا ہے، وہ سیدہ زہرا کا ہے۔ اللہ یہ دکھائیں گے اونچے والے، مگر نیچے درجے والے جو ہوں گے ان کے دل میں ذرہ برابر یہ حسد نہ ہوگا کہ ہم نیچے کیوں ہیں، جو جہاں ہے وہی خوش ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، رب کہتا ہے ان کے دلوں میں جتنا کینہ تھا، حسد تھا، بغض تھا، یہ سب رب نے نکال لیا ہے۔ اخوانا، سب بھائی بھائی ہیں اور اپنے مقام و مسند پہ راضی ہیں۔ یہ
ان کے دلوں میں تو یہ نیچے درجے والے اوپر والے درجے کو دیکھیں گے، اپنے والوں کو دکھائیں گے، دیکھو وہ رہا ابو بکر، ارے وہ رہے رسول اللہ، اللہ اللہ، وہ رہے مصطفیٰ جان رحمت، دیکھو آقا کا خیمہ ہے، وہ دیکھو آقا کے خیمے کے قریب شجر طوبہ لگا ہے، اللہ اللہ، تو یہ آپ بھی دیکھیں گے، ہاں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب حضرت جبریل بیٹھے ہیں، سید الملائکہ بیٹھے ہیں، روح الامین جلوہ بار ہیں، سدرہ نشی ہیں، وحی حامل وحی الہی ہیں، جناب جبریل ہیں اور وہ میکائیل ہیں، اللہ اشارہ کریں گے، آقا فرماتے ہیں یہ حال ہوگا لتفاضل ما بینہم، ان کے درمیان یہ کیوں ہوگا، وہ اوپر ہیں یہ لوگ نیچے ہوں گے، ایسا کیوں ہوگا، آقا فرماتے ہیں ان کے درمیان فضیلت کی وجہ سے وہ اونچے درجے والے ہیں، یہ تھوڑے نیچے ہیں، فضیلت والے اوپر ہوں گے، آقا صحابہ کے یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبغلها غیرها، یا رسول اللہ کیا یہ انبیاء کی جگہ ہوں گی، انبیاء کے مقام ہوں گے کہ جن تک دوسرا کوئی نہ پہنچ پائے گا، آقا فرماتے ہیں ہاں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہاں لوگ ہوں گے جو اللہ پہ ایمان لے آئے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی، یہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لے آئے اور رسولوں کی جنہوں نے تصدیق کی، تو پھر وہ اپنی جگہ سے ابو بکر کے مقام پہ جا کے ملاقات کر بھی لیں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جائیں گے، جائیں گے، جو اللہ پہ ایمان لے آیا اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی تھی، یعنی ظاہر بات ہے جتنے جنت میں سب نے تصدیق کی ہے تب تو جنت میں آئے ہیں، تو گویا حضور کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام ان کا بڑا ہے، یہ دیکھنے والے ہیں، مگر جب چاہیں گے ان مقامات میں جا کر ابو بکر و عمر اور اعلیٰ درجے والوں سے ملاقات کر کے آئیں گے، لوٹیں گے، اور جب لوٹیں گے تو ایک جنتی ملے گا، کہاں گئے تھے، کہ مصطفیٰ سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں، جاؤ جاؤ کہ کیا ہو رہا ہے، کہ رسول اللہ جلوہ بار ہے، جبریل و میکائیل بیٹھے ہیں، ابو بکر عمر ہیں اور مصطفیٰ کی عزگی جناب موسیٰ بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، تو جنتی دوڑے گا، چلو آج مصطفیٰ کی بارگاہ میں محفل لگی ہوئی ہے، وہ سرکار سے ملاقات کرنے جائے گا، حضور کا دیدار تو ہوگا، مگر بیٹھنے والی ابو بکر عمر عثمان و علی کو بھی دیکھے گا، اور دیکھے گا مصطفیٰ کے قرب میں جناب ابراہیم بھی بیٹھے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، حضرت دانیال و زکریا بھی ہے، اور وہ ایک سمت نظر کرے گا تو سرکار کے صحابہ جلوہ بار ہیں، ابو سعید خدری بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں، ابو عبیدہ بھی ہیں، سعید و طلحہ بھی ہیں، اور دیکھے گا ان سب میں اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہیں جو اس وقت بھی مصطفیٰ کی حدیثیں بول رہے ہیں، یہ حال ہوگا ذالک بما آمنت باللہ ورسولہ، یہ بدلہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول پہ ایمان لے آئے، یہ وہ جو ہے اللہ یہ نعمتیں دینے والا ہے، اور یہ وہ نعمتیں ہیں ایک جو ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اہل ایمان کو وہ ضرور عطا فرمائے گا، اس لیے کہ صادق کو مصدوق پیغمبر کی خبریں ہیں جن میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اس پیغمبر کی خبریں ہیں، ان کی باتیں ہیں جن کی بات بھی اللہ کی بات ہے، جن کا کلام بھی اللہ کا کلام ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کی ہر بات، جس کے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بھی جا کر سرکار سے ملاقات بھی کریں گے اور ان سب کے محلات بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیری رحمت شامل ہے یا ہو۔